باب نمبر 13۔ باب في كم تصلي المرأة في الثياب. عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے؟ وقال عكرمة لو وارت جسدها في ثوب لأجزته. اکرمہ نے کہا اگر عورت اپنا جسم ایک کپڑے میں چھپا لے تو میں اسے جائز قرار دوں گا۔ فوائد نمبر 1، اکرمہ رحمہ اللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ اور شاگرد ہیں، بہت بڑے عالم اور فقیہ تھے۔ یہاں ان کا قول مختصر بیان ہوا ہے۔ عبد الرزاق حدیث نمبر 5033 نے ان کا پورا قول بسند بیان کیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، اگر عورت ایک کپڑے میں اپنے آپ کو لپیٹ لے یہاں تک کہ اس کے بالوں میں سے کوئی بال نظر نہ آئے تو اس کے لیے کافی ہے۔ فتح الباری۔ نمبر 2، بعض اہل علم نے نماز میں عورت کے لیے دوپٹہ اور پاؤں تک لمبی قمیص ضروری قرار دی ہے، بعض نے اس کے ساتھ شلوار بھی ضروری قرار دی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے کپڑوں کی تعداد متعین نہیں ہے، اگر ایک کپڑا بھی اتنا بڑا ہو کہ اس سے پورا جسم ڈھک جائے تو کافی ہے۔ جس طرح آج کل عبایا اتنا بڑا ہوتا ہے کہ عورت پوری طرح اس میں چھپ جاتی ہے، وہ نماز کے لیے کافی ہے۔ نیچے الگ کپڑے بھی ہوں تو بہتر ہے، نہ ہو تب بھی کافی ہے، کیونکہ مقصد ستر عورہ ہے، وہ جس طرح حاصل ہو جائے درست ہے۔ حدیث نمبر 372۔ حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے تو آپ کے ساتھ کچھ مومن عورتیں بھی نماز میں شریک ہوتی جو اپنی چادروں میں سر سمیت لپٹی ہوتی تھیں، پھر وہ اپنے گھروں کو واپس جاتی تو کوئی انہیں پہچانتا نہ تھا۔ فوائد نمبر 1، متلفعات۔ اسماعی نے فرمایا التلفع یہ ہے کہ تم کپڑے میں اس طرح لپٹ جاؤ کہ وہ تمہارے پورے جسم کو ڈھانپ لے، اور ابن حبیب کی شرح معطا میں ہے التلفع سر ڈھانپنے کے بغیر نہیں ہوتا، جبکہ التلفف میں سر ڈھکا ہوا بھی ہو سکتا ہے اور ننگا بھی۔ فتح الباری۔ نمبر 2، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کے لیے عورت کو اپنا جسم ڈھانپنا ضروری ہے، خواہ ایک کپڑے میں ڈھانپ لے۔ اس استدلال پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ ہو سکتا ہے ان عورتوں نے ان چادروں کے نیچے دوسرے کپڑے بھی پہن رکھے ہوں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں ان کے بڑی چادروں میں پوری طرح لپٹی ہونے کا ذکر ہے، نیچے کے کپڑوں کا ذکر نہیں کہ وہ تھے۔ بخاری رحمہ اللہ نے اسی سے استدلال کیا ہے، خصوصاً اس لیے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب بعض صحابہ کے پاس ایک ہی چادر ہوتی تھی جسے وہ گردن کے نیچے بھی مشکل سے باندھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے سوال پر فرمایا اوا لکلکم ثوبان، کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 358۔ اس سے ان صحابہ کے گھروں کی عورتوں کے لباس کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے۔ علامہ وحید الزمان رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اس حدیث کا مطلب یوں نکلتا ہے کہ ظاہر میں وہ عورتیں ایک ہی کپڑے میں لپٹی ہوئی آتی اور نماز پڑھتی، اگر دوسرا کوئی کپڑا اندر پہنے ہو تو پہنے، جب وہ نظر نہیں آتا تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ایک کپڑے سے اگر عورت اپنا سارا بدن چھپا لے تو نماز درست ہے، اگر درست نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں سے پوچھتے اور ان کو بتلاتے کہ دوسرا کپڑا بھی پہنو۔ علامہ رحمہ اللہ کی یہ توجیہ بہت ہی عمدہ ہے، فجزاہ اللہ خیرا۔ نمبر 3، عورتیں جب نماز سے فارغ ہو کر واپس جاتی تو انہیں کوئی نہ پہچانتا تھا۔ ان کی پہچان نہ ہونا اس وجہ سے بھی ہو سکتا تھا کہ وہ پوری طرح چادروں میں لپٹی ہوتی تھی، اور اس وجہ سے بھی کہ ابھی اندھیرا ہوتا تھا۔ صحیح بخاری کتاب المواقیت حدیث نمبر 578 میں من الغلس کے الفاظ زائد ہیں، اس سے یہ وضاحت ہوگی کہ اندھیرے کی وجہ سے ان کی پہچان نہیں ہوتی تھی۔ نمبر 4، دوسری بہت سی احادیث کے علاوہ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنے کا تھا، اور ایسے اندھیرے میں کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ چادر میں لپٹی ہوئی عورتیں اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھیں۔ نمبر 5،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ती थीं। हालात की खराबी का बहाना बनाकर बाज़ लोगों ने औरतों का मस्जिद में जाना ममनू करार दिया है और इसे अपना मजहब करार दे लिया है। मगर क्या उनका मस्जिद में जाना ही खतरनाक है? क्या अपने अजीजों के घरों में, बाजारों में, स्कूलों, कॉलेज में, गरज दूसरी किसी जगह भी जाने में कोई खतरा नहीं? सारा खतरा मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने और कुरान और हदीस का दरस और खुतबा सुनने ही में है। वल्लाह, अल्लाह की बंदियों को अल्लाह के जिक्र और कुरान और सुन्नत से महरूम करना उन पर बहुत ही बड़ा जुल्म है, जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद के साथ मना फरमाया और हुक्म दिया, जब तुम में से किसी की बीवी उससे मस्जिद में जाने की इजाजत मांगे तो वो उसे मत रोके। सहीह बुखारी हदीस नंबर 873।